عمران خان کا پیغام پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں. تاجر برادری, کسان برادری, پاکستان کے اسٹوڈنٹس, پاکستان کے یوتھ, پاکستان کے وکلا, پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے لوگ, یہ ملک ہمیں کسی نے فتح نہیں کر کے دیا, یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا. یہ ملک کسی نے جنگ لڑ کے ہمیں لا کے نہیں دیا, یہ میں نے تمہاری جنگ جیت دی ہے. یہ سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا اور دیانتدار سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا. اس کو لوٹا جا رہا ہے. باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج لندن میں, بیٹی بیمار ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ میں. آپ تو کہتے ہیں پاکستان میں سب سے اچھے اسپتال بنے ہوئے, کراؤ نا علاج میوس اپنی جگہ, لیکن اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ نومبر بھی گزر جائے تو بارش نہ ہو. آپ کے جھوٹ کی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا اللہ کا خوف کریں. اور پھر یہ سارے لوگ ہیں, ان چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں, یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے. ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ہر ڈکٹیٹر کو ٹھیک نہ کہا ہو. یہ ہیں وہ بولنے والے, یہ ہیں وہ لکھنے والے, یہ ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے والے. یہ جان کے فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ جان کے پاکستان کے بچوں کو لاکھوں کے حساب سے. پاسپورٹ والے ادارے نے خود کہا ہے کہ وہ 40,000 پاسپورٹ روزانہ ان کے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سال میں 365 دن ہوتے ہیں کہ کتنی اپلیکیشنز لوگ امید ختم کر رہے ہیں ان میں سے. پھر ہمیں یہ 21ویں صدی سے نکال کے اورنگزیب والی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ 16ویں صدی میں ہمیں لے جا رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ساری, اس ٹیکنالوجی کو کھولنے کے لیے جو پن ہے اس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے. یہ سرکاری اور درباری انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پابندیاں لگاؤ. جو بچے گھروں کے اندر بیٹھ کے, جو بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ساری دنیا کے اندر, جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں ان کے راستے بند کر رہے ہیں. روزگار ہے نہیں, نوکری کسی کو مل نہیں رہی, کاروبار ہے نہیں. بابا نواز صاحب, آپ کے ہی ساتھی رہے ہیں فواد چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے, نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے, نہ ان کے ستروں میں پانی ہے, نہ یہ عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں, یہ کمپرومائزڈ ہے. ایک سیکنڈ جی, آپ جن کا نام لے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے یا کھڑے رہے تھے مشکل وقت میں؟ وہ ایک منٹ نا, میں آپ میرا جواب ہے. جو چھوڑ گئے ان پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. وزارتوں کے مزے لینا اور بات ہے, اپوزیشن کی حرارت لینا اور بات ہے. اس کے لیے مردانگی چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, اللہ پہ ایمان چاہیے, اپنے لوگوں کے اوپر یقین چاہیے, اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اس لیے میں کسی پہ تبصرہ نہیں کروں گا فرد پہ کہ باہر بیٹھ کے. میں پھر آپ کو ٹرمپ کی مثال دیتا ہوں. کل ایک یورپین ٹیلی ویژن نے دکھایا کہ 87% میڈیا کہتا تھا ٹرمپ ہار جائے گا, کہتا تھا نا. اور یہاں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ایسے تھے جو اتنا چیخ رہے تھے, پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کی پھوپھو کھڑی ہیں, وہ ہار گئی تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح سے کب یہ پروپیگنڈا ہے کہ لڑ کون رہا ہے بھائی سب جگہ؟ پی ٹی آئی. کھڑا کون ہے؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ملک سے نہیں بھاگا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر بیمار ہو کے اسپتالوں میں نہیں جا رہا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ہے جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ میں یہ تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو فار دی کوشچن. کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب کو ڈیزل کس پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا؟ نواز شریف کے ساتھی نے. بی بی صاحبہ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. کس چیز سے تشبیہ کس نے دی تھی؟ انہی کے ساتھی نے. اور مجھے بتائیں, ایک ہمارے ساتھ منسٹر تھی, اس کو ٹریکٹر ٹرالی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا؟ اسی نے. اور وہ کون تھی خاتون جو یہ کہتی تھی کہ جب تم باہر نکلو گے پروٹوکول نہیں ہوئے گا تو لوگ تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دیں گے؟ اب تو مجھے شک پڑ گیا وہ اپنے ابا جی کو کہہ رہی تھی. لوگ جہاں جاتے ہیں نکل کے اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے پروپیگنڈے کو بھول جائیں.
इंशाल्लाह तैयारी की है। सर, अभी उस्मा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा अगर आप 24 नवंबर को निकलते हैं। उस्मा बुखारी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 24 नवंबर को आप निकलते हैं तो आपके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। अभी यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दहशत गर्दों के साथ इस गवर्नमेंट ने रेमंड डेविस 3 मार गया था, दहशत गर्द था, उसके साथ क्या सलूक किया था? ये दहशत गर्द दूसरा कलभूषण बैठा है, उसके साथ क्या सलूक किया? ये बढ़ के ना मारे। मैं और जिसने भी ये कहा, मैं नाम नहीं किसी का लेता, मैं एक सेकंड तुम्हारे जाने से पहले नहीं जाऊंगा भाई, ठहर जाओ, हौसला कर। दूसरा ये है कि जो ये कहना कि ये बाहर निकले, मैं किसी प्राइवेट आदमी पे तबसरा नहीं कर रहा, शर्म आनी चाहिए पंजाब के टिकटॉकर आईजी को। तुम डाकुओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, बढ़ के मारते हो, और तुम्हारे नीचे वाले मुलाजिम बढ़ के मारते हैं, ऑफिसर्स। शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद के आईजी को जो बढ़ के मारता है। तुम बढ़ के मारते हो, तुम्हारे शहर में पुलिस की एसएमजी लेके डाके हुए, कहां थे तुम? इसलिए मुलाजिमों में तुम्हें कहना चाहता हूं, रियासत पाकिस्तान के नौकरों, ये तुम्हारे लिए लफ्ज आया, उर्दू अंग्रेजी दोनों मैंने बोल दिए। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्विस करो, नौकरी करो। हम भी पब्लिक हैं, ये भी पब्लिक है, वो भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। चंद घरानों की जाती मुलाजमत मत करो। और तुम पहले कब रोक सके हो? सर ये बता दें कि आपके लोगों को उठाया जा रहा है, इंतजार पंजोदा साहब को मुबैना तौर पर एजेंसी में उठाया। अगर आप लोग संजीदा हैं इस हवाले से तो कोई लीगल फ्रेमवर्क क्यों नहीं लेकर आते पार्लियामेंट में? बेशक वो रिजेक्ट हो रही है, बेशक लोग उसको ये कह रहे हैं कि जो लोग गायब किए जाते हैं, इंतजार की मिसाल उन्होंने दी है, उन लोगों के लिए कोई लीगल, एक मिनट, अब सवाल हो गया ना, उनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। वो जो ही गवर्नमेंट में आएंगे लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे और गायब करने वालों को बेनकाब करने का कानून भी बनाएंगे और उनके एहतसाब करने का कानून भी बनाएंगे। मुझे ये बताओ, जब से रिजीम चेंज हुई है, कौन सी पार्टी पब्लिक के साथ खड़े होकर लड़ रही है? किस पार्टी की बच्चियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए? किस पार्टी के बच्चे उठाए गए? किस पार्टी के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए? किस पार्टी के लीडरों के डेरे गिराए गए? किस पार्टी के कारकुनों की दुकानें गिराएंगी? और वो कौन सी पार्टी है जो सिर्फ अपनी पब्लिक को, एक शख्स है जो अंदर बैठा हुआ है, शेर का बच्चा, वो एक बात करता है, पूरा निजाम दौड़ पड़ता है, उसकी दौड़े लग जाती है। वो एक बात करता है, पूरा निजाम हिल जाता है। उसने, मैंने आगाज में कहा था, दोहरा देता हूं, कॉल दी है दूसरी दफा पाकिस्तान की पब्लिक को। आप सबको मैं कॉल देता हूं इमरान खान की तरफ से बराह रास्त, सारे निकले, सबका मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा छुड़ाएंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज। इसलिए जो प्रोपेगेंडा है उसमें मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये वही प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो रोते रहे कि उनकी फूफो ना आ रहे अमेरिका में, वो हार गई, हम बाहर निकलेंगे।